کسی نہ کسی بزرگ کے نام سے عرس منایا جاتا ہے، اور آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ ہر گاؤں میں کسی نہ کسی کے نام سے عرس منایا جاتا ہے، اور عرس کے نام سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، عرس کے نام سے میلہ لگایا جاتا ہے، اور اس میلے میں صرف مسلمان مردیں نہیں آتی ہیں بلکہ اس میں خواتین آتی ہیں، اللہ اکبر، مستورات آتی ہیں، اور ان میلوں میں اللہ اکبر غیر مسلم نوجوان آ کر فحش حرکات کرتے ہیں۔ میں کسی کی سنی ہوئی بات نہیں کرتا، میں کسی کے زبان سے، کسی کے منہ سے سن کر بات نہیں کرتا، اللہ اکبر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے غیر مسلم لڑکے عرس میں آتے ہیں، میلے میں آتے ہیں اور فحش حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری بہنیں اپنی عزت کی خاطر، اپنی عصمت کی خاطر کچھ کہتی نہیں ہے، باتوں کو چھپا لیتی ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ، جو مسلک، جو مذہب نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے، جو مذہب جمعہ کی نماز پڑھنے جانے کے لیے مسلمان بہنوں کو اجازت نہیں دیتی ہے، اللہ اکبر، وہ درگاہوں میں جانے کے لیے، وہ اس جیسے میلوں میں جانے کے لیے کیسے اجازت دے دیتی ہے؟ اللہ اکبر، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمیں حالات اور بگڑ جائیں اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو سر پکڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ عرس مناتے ہیں، ہم عرس مناتے ہیں، میں عرس کا منکر نہیں ہوں، میں کسی کے نام سے احسان ثواب کرنے کا منکر نہیں ہوں، مگر حالات کا تقاضا کیا کہتا ہے، حالات ہم سے اور آپ سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ عرس کرنے والے منتظمین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے علاقے کے منتظمین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی عرس کے دوران دیکھا ہے حالات کس قدر ہوتے ہیں؟ اللہ، آپ کہیں گے کہ لوگ آتے ہیں، اکا دکا حالات ہو جاتے ہیں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرس میں عورتوں کا آنا کہاں تک ضروری ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، جن کے مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کے مسلک پر چلنے کی ہم بات کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے مزار کے نام سے نکلنے کی نیت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس کے واپسی تک اس پر برستی ہے۔ اللہ اکبر، تو کہاں تک ضروری ہے عورتوں کا مزارات پر جانا اور اس کے نام پر میلہ لگانا؟ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں حالات کس قدر خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے اور آگے بڑھ کر بتاؤں، اللہ، ہمارے علاقے سیمانچل میں جو جلسے ہوتے ہیں، اللہ، وہ کئی دن کی پہلے کی بات ہے، میں نے فیس بک میں لائیو دیکھا، ادھر مجلس کا پروگرام چل رہا ہے، ادھر جلسے کی تقریر ہو رہی ہے، ادھر سارے لوگ مستی سے کھڑے ہیں اور مستی سے خریداری ہو رہی ہے کہ کوئی جلیبی کھا رہا ہے، تو کوئی اور کوئی چیز کھا رہا ہے۔ میں کھانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، مگر اس میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، مسلم مستورات اللہ غیر محرموں کے ساتھ گھوم رہی ہے، پان کھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اللہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کسی کے سامنے آپ پوچھ لو، کسی مفتی سے پوچھ لو کہ اگر وہ رات بھر جلسے میں جاتی ہے اور رات بھر جلسہ سنتی ہے، اس میں کیا سیکھتی ہے؟ میں آپ کے سامنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مستورات جب جلسہ سننے کے لیے جاتی ہے کچھ سیکھتی نہیں ہے، بلکہ صرف جاتی ہے اور ایک تفریح گاہ کے طور پر، تفریح کے طور پر جاتی ہے۔ میں ان منتظمین سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے مظلوم اور غریب لوگوں سے جو چندہ جمع کرتے ہیں، کیا آپ سے حشر کے میدان میں پوچھا نہیں جائے گا؟ آپ نے لوگوں سے جو پیسہ جمع کیا، آپ نے جو لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا، اس کا استعمال کس طرح سے کیا؟ آپ نے اس پیسے کا صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا؟ کوئی مقرر تقریر کرنے والے، نعت پڑھنے والے آئے اور نعت پڑھ کر چلے گئے، رات بھر آپ نے نعرہ لگایا، اور میں آپ سے بات کہوں، اللہ اکبر، ہمارے سیمانچل میں جلسہ وہی کامیاب کہا جاتا ہے جس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، جس میں لوگوں کا بھیڑ زیادہ ہو، جس میں نعرے زیادہ لگے۔ اللہ اکبر، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسے کی کامیابی کی دلیل ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، درد دل سے سوچیں اور اپنے ضمیر کو بیدار کر کے سوچیں، جلسے کی کامیابی لوگوں کا بھیڑ اکٹھا کرنا ہے، جلسے کی کامیابی زیادہ نعرے لگا لینا ہے، جلسے کی کامیابی کسی مقرر کی 2 گھنٹہ تقریر ہونا ہے؟ نہیں، میرے معزز دوستو، اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ جلسے کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کا دل تبدیل ہو جائے، انہیں کچھ سیکھنے کے لیے بھی جائے۔ ہمارے سیمانچل میں جتنے جلسے ہوتے ہیں، کسی جلسے میں کسی کو ایک کلمہ تک سکھایا نہیں جاتا ہے۔ آپ چلے جائیں فریقین کے جماعت میں، آپ چلے جائیں مد مقابل کے جماعت میں، ان کے فرقے میں چلے جائیں، جب وہ اجتماع کرتے ہیں لوگوں کو تربیت دیتے ہیں، لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں، کلمہ سکھاتے ہیں، بنیادی ضرورت
मगर हम और आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर जलसे के नाम पर एक साल में करोड़ों खर्च किया जाता है। आप बताइए कि कई सालों से करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। आप बताइए आपका महासब क्या है? आपने क्या हासिल कर लिया? अल्लाह अकबर। आप देखिए मध्य मुकामी जमात को, उन लोगों ने कभी जलसा नहीं किया और ना ही ज्यादा जलसे करते हैं, करते वो लोग भी हैं, मगर हमारे मुकाबले में वो लोग सिफर हैं। मगर कामयाबी की तरफ अगर आप नजर करेंगे, अल्लाह अकबर उनकी मस्जिदें भरी हुई नजर आती है, उनके यहाँ ज्यादा खुराफात नहीं है, उनके यहाँ ज्यादा बुराइयां नहीं है, अल्लाह अकबर यहीं तक महबूब नहीं, उनकी तादाद रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। ना वो उसका मेला लगा रहे हैं, ना हमारे जैसे जलसों का मेला लगा रहे हैं, मगर उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, उनकी तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। तो मामला क्या है? बस यही दिखावा है। जो तकलीफ करने आता है वो मामला लूट कर चला जाता है। और आप चंदा करके गरीबों से पैसा इकट्ठा करने के बाद उनको देकर रफा दफा कर देते हैं और हम समझते हैं कि हमारा जलसा कामयाब हो गया। मैं मुंतज़िमीन से भी कहूंगा, मैं मुकर्रिमीन से भी कहूंगा, हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो छोटी से छोटी नेकी करेगा हश्र के मैदान में वो उसके सामने होगा, जो छोटी से छोटी बदी करेगा वो हश्र के मैदान में उसके सामने होगा। आप जो लोगों का पैसा इकट्ठा करने के बाद किसी को कोई तरबियत नहीं, नामो-नमूद के लिए जलसा कर रहे हैं, नामो-नमूद के लिए रास सजा रहे हैं, नामो-नमूद के लिए उसके नाम पर मेले लगा रहे हैं, हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने क्या जवाब दीजिएगा? दिल के दिल पर हाथ रखिए। मैं उस चीज का मुनकिर नहीं हूँ, मगर हालात का तकाजा है इन चीजों से बाज आ जाए हमारे इलाके के लोग। हो सकता है कि मेरी बातों से किसी को इत्तेफाक ना हो, मेरी बातों से बातें किसी को बुरी लगे, मगर मैं आपसे माजरत चाहूंगा, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिन चीजों की जरूरत है उस मामले पर काम कीजिए, उस मौजू पर काम कीजिए, उस मैदान में काम कीजिए। हमारे मुस्लिम बहनें गैर मुस्लिम मर्दों के साथ, उस गैर मुस्लिम नौजवानों के साथ भाग रही है, उनके साथ इश्किया ड्रामे कर रही है, उनके साथ लब करते हुए नजर आ रही है, उनके साथ मामला करते हुए नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। आप लम्हे फिक्रिया की बात कीजिए जो हमारे लिए जरूरी है, शायद उतर जाए आपके दिल में मेरी बात। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस चीज की जरूरत है वो चीज हम करें और वक्त की गुंजाइश नहीं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आगे बात होगी कभी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जिन चीज की करना चाहिए वो करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को सही समझ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।